السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دیوان غالب با مقابلہ تقابلی جائزہ لیں گے کلام خواجہ کے بارے سے۔ آج ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں۔ غالب کا دور ایک ادبی لحاظ سے بہت ہی انمول دور تھا۔ اس دور میں شعراء کرام کی بلند خیالی بھی نظر آتی ہے، اور اس دور میں ان کو شعر و شاعری کا فن بھی بخوبی ان کو اندازہ تھا۔ اور غالب اگرچہ وہ عشق کا مسافر نہیں تھا، یا فرضی تخیلاتی تھا، یا اللہ کی طرف سے اس کو یہ چیزیں وارد ہوئیں، اور اگرچہ وہ شعر گوئی میں بہت زبردست تھا، حتیٰ کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عظیم مفکر اسلام ہیں، حکیم الامت ہیں، اور اس کے علاوہ دانائے راز ہیں، جو ہر بات میں تحقیق کرتی ہے اور بڑی مشکل سے ان کی داد رسول ہوتی ہے، جو اللہ کے دار شخصیات ہوتی ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں غالب جیسا جو مفہوم ہے وہ کوئی اور شاعر نہیں باندھ سکتا، لہٰذا ان کو خواجہ تحسین بھی پیش کیا علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم کے ذریعے۔ لہٰذا غالب نے شاعری لکھی ہے، تو اگرچہ مجھے کچھ راہیں ملیں غالب کی شاعری سے عشق مقامات کے اشعار کو دیکھا، مگر جب تک آپ کے باطن میں وہ چیزیں نہ سمائی جائے تو آپ کسی دوسرے کی کفیات کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا چونکہ ہم عشق حقیقی اور عشق مجازی کے مسافر جو ٹھہرے، اور کس طرح ہم نے قربانیاں دے کے یہ مقامات حاصل کیے، وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو عشق مجازی کے والے سے ہم بھی پھل پھل تڑپے، اور کھانا پینا اوڑھنا جیسے غالب کہتا ہے ہمارا بھی چھوٹ گیا، نیندیں حرام ہو گئیں، تصور یار میں رہے، اور شاعری کی۔ اگرچہ غالب سے اتنا زیادہ شگف نہیں تھا، مگر اس سے پہلے جو میں نے کلام لکھے تھے وہ بھی میرے پاس ہیں، اور میں نے خود غرض حسینہ سٹوری لکھی، اور طائفوں جیسی اس میں یہ اشعار لکھے تھے خود غرض حسینہ میں نے ہمیشہ پوزیٹیوٹی قربان چڑھاتا ہوں، تو اس میں مختلف کردار میں نے اپنی فلمی کہانی کرداروں جیسی طائفوں جیسی جس کی حقیقتیں وہ ہیر نہیں بن سکتی، کوئی بد کردار عورت رانجھے کی تقدیر نہیں بن سکتی، عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے۔ آگے میں شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی طرح وہ میں عشق پلا کر وہ بھول گئی ہوں، مریض عشق وہ بھول گئی، اس طرح کے خیال یہ بھی بڑے اچھے تھے۔ درد دل کی دوا تھی وہ بھول گئی، میری مٹی ہستی کی مسیحا تھی وہ بھول گئی، بے چین نظروں سے اسے تکتا رہتا ہوں، کہتی تھی آؤں گی وہ بھول گئی۔ تو لہٰذا یہ اشعار میں نے وہ اس وقت پہلے کے لکھے ہوئے تھے تخیلات میں جا کے، جب میں عشق میں نہیں تھا، مگر وہ ویسے لکھے ہوئے تھے۔ تو کلام خواجہ جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے کلام خواجہ لکھا، تو میں نے کہا یہ تو غالب کے مد مقابل جا رہا ہے، اب کیوں میں اس کو مد مقابل جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرے دل کے احساس اور گہرائیوں سے عشق کے مقام پہ فائز ہوتے ہوئے اور چیزیں محسوس کرتے ہوئے لکھے۔ اب میں اس کو اپنے کلام کو ڈیگریڈ کروں گا کہ اس میں سادگی بہت زیادہ ہے، جبکہ شعراء کرام بات کہتے ہیں سادگی ہونی چاہیے کلام میں تاکہ سمجھنے میں عام فہم ہونا چاہیے۔ مگر اب دیکھا جائے تو غالب کے دور میں ادب سے ریلیٹڈ وہ شخصیات تھی، اور جس طرح کے مشکل الفاظ بھی غالب نے لکھے، اور بعض عام سے الفاظ ہیں مگر ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے، جس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غالب کے کلام کا خاص ہے۔ مگر جو میں کلام پڑھتا ہوں وہ بہت ہی سادہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی مشکل ہے، کیونکہ بعض بڑے پی آئی ڈی کرنے والے اس کا جو مفہوم ہے یوٹیوب پہ میں اکثر سنتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہوں، تو میں غالب کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہوں، کبھی زیادہ نہیں، میں تو کبھی گانے بھی نہیں سنتا، میں نے کبھی گانے نہیں سنے، اور مزے کی بات ہے جتنی میں سنگنگ کرتا ہوں یا جتنی ویڈیوز بناتا ہوں پریکٹس کے بغیر ہی بنا دیتا ہوں، اس لیے مجھے بڑی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو چلے اب کلام خواجہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب لوگوں کو شعر و ادب سے کوئی شگف نہیں ہے، تو لہٰذا سادگی
کلام میں خود بخود آ گئی. اور چونکہ میں شعراء کرام سے یا کسی سے ملتا جلتا بھی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں فن میرے قدموں تلے دفن ہے. کیونکہ آج کل کی فن کی پجاری ہستیاں جو ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا فن کا مسیحا سمجھتی ہیں, حقیقت میں وہ مجھے نکھٹو نظر آتی ہیں اور حقیقت سے پرے نظر وہی فن کی تباہی کا باعث ہے. جیسے جمہوریت والے جمہوریت کے تباہی کا باعث مجھے نظر آتے ہیں. جیسے علماء دین ہی دین کو کی تبلیغ کے خلاف, دین کے احکامات کے خلاف عمل کاروں پر معاشرہ تباہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے معاشرے دی ہے. اسی طرح جتنے بھی ادیب ہیں یا جتنے بھی فن کے والے سے کام ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ فن کی تباہی کے برابر کے ذمہ دار نظر آتے ہیں مجھے. تو لہٰذا اب جتنا میں نے میرے اشعار میں کہتا ہوں وسیع شاہ, میں پھر بڑے بول دوں گا, وہ کنگن یہ وہ, میں کہتا ہوں یہ جو میں اشعار لکھوں اس کے مقابلے میں اس کا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اس کے کلام میں گہرائی نظر نہیں آتی. اور یہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ اس نے شاعری کرتا ہے. اور اللہ علم استغفر اللہ, اکثر میں اس سے بات چیت بھی ہوتی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں. مگر وہ صرف یہی کہ جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک, جب اب تو بیچارہ پروگرام سے اسکپ ہوا ہے, میں نے کہا تھا مجھے پروگرام میں جو میں خالی پڑھوں گا میں خالی پڑھوں گا, تھا ٹھیک ہے یہ وہ کہتا ہے میں نے کہا بہت اچھا پڑھتا ہوں. میں نے کہا میرے جیسا غالب کوئی نہیں پڑھ سکتا. کہتا ہے کیسے, میں نے اسے میں نے ایک سوچ سنایا, میں نے کہا دوسرا بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایسا کہ یہ اس سے رابطہ کریں گے. میں میری بات میری کم ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی فاشن کرواتا رہوں, یہ تو اب بات کسی اور طرف میں لے کے جانا شروع ہو گیا, چلو چھوڑیں. اچھا تو وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی میرے کلام میں پائی جاتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے غالب کا, غالب عشق کا مسافر کہیں بھی مینشن نہیں ہوا, جبکہ اس کی چھوٹی عمر میں 14-15 سال بتایا جاتا ہے. اتنی اس دور میں تو ہوتا 18 سال سے کچھ کم عمر کی شادی پہ بیان نظر آتا ہے. اس نے 13-14 سال کی عمر میں شادی کی ہے. تو ایسے میں عشق اس نے کیا پالنا تھا. عشق تو یک رنگی ہوتی ہے اور تڑپ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مگر جو اس کی پاکیزگی نظر آتی ہے, کیونکہ اس نے قربانیاں دی ہیں غالب نے اپنی شاعری کے میں, جو ہمیں تخیلاتی مجازی عشق کا سفر کراتا ہے, اس نے قربانیاں دی ہیں. کیونکہ اس کا کھانا پانا پینا اوڑھنا چھوڑنا سب کچھ ختم ہو گیا, مگر اس میں کمی یہ نظر آتی ہے کہ اس کا عشق جو ہے نا وہ ایک سائڈیڈ ہے, یا ون سائڈیڈ ہے. محبوبہ اس سے متنفر نظر آ رہی ہے, پوری شاعری میں یہ نظر آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہیں غالب کی تباہیاں اپنی تباہیاں کہیں میرے لیے تو نہیں لکھ دی, مگر میری شاعری کا مفہوم بھی بہت زبردست مجھے نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کسی بھی شاعر کا عشق مجازی کے حوالے سے کلام اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا میرا ہے. میری خوش فہمیاں سے سمجھ, مگر اب تو میں نے بہت بڑی خوش فہمیاں والی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں عشق مجازی اور عشق حقیقی کے حوالے سے اگر آپ نے کسی نے کام کرنا تو وہ میری شخصیت پہ PhD کرے, اسے پتہ چلے کہ عشق مجازی کیا اور عشق حقیقی کیا ہے. ہم نے پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے, اخلاق و کردار کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے عرش مولا سے عشق حقیقی اور مجازی حاصل کیا. تو لہٰذا ہمیں کسی دنیا کے دعوے دار فتووں والوں سے نہیں ضرورت کہ کسی سے عشق پر عمر لے. خدا کی ذات جب جام بھر بھر کے پھیلاتی ہے تو ہم کیوں بیٹھ کے ان 2 نمبر نکھٹو قسم کے فتویٰ والوں سے اور کہیں کہ ہماری کوئی تصدیق کرے, ہمیں کسی کی راضی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کلام خواجہ ایک بہت زبردست کلام ہے. اور مگر یہ اب قرآن لوگ پڑھتے ہیں اور جن میں کہ دل پکیزہ نہیں ہوتے, ان میں قرآن کی آیت نہیں اترتی, یا جو کردار اعلیٰ کردار نہیں ہوتے جن کے کردار, یہی تربیت, اسی چیز کا نام تربیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تربیت ہوگی تو تمہارے میں دل میں یہ احساس ہوگا. عشق بری چیز نہیں ہے, مگر بغیرتی نہیں ہے. یک رنگی ہوتی ہے عشق حقیقی اور مجازی میں, مگر بد کرداری کو اسلام پسند نہیں کرتا. چوائس آف سلیکشن دیتا ہے, مگر بیانڈ دا لمٹ جانے کی اسلام کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بد کردار بنو, بہودگی کو فروغ چڑھاؤ, اس لیے پروان چڑھاؤ. اس لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلے, اس لیے چوائس آف سلیکشن بھی اسلام دیتا ہے. اسلام یک رنگی کو پسند کرتا ہے, اور عشق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے. تو یہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ کو اچھے والدین ملیں, وہ آپ کی تربیت کریں. یہ اسی وقت آپ کو نصیب ہوتا ہے جب آپ میں سیلف کنٹرول ہو اور آپ میں بہتر سے بہتر بننے کی چاہ ہو. یہ اسی وقت عشق پروان چڑھتا ہے جب آپ اپنا خواہش نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں. یہ اسی وقت پروان چڑھتا ہے کہ جب اللہ آپ کو آرام راتن رکھتا ہے. یہ اسی وقت پروان چڑھتا ہے
क्या दो किस्म के शैतानी कुत्ते आपकी रो में रोडेट करती हैं और आपके इश्क को वो बाद तुम दिए बाद मुखालत से घबराना है का ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो प्रवास फिर और ऊंची शहीन करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब मनाजिल यहाँ तो मिल जाएगी, फायदा शुरू हो चुका है। और ये तो लिहाजा गालिब की महबूबा भटकी थी, खदशात गजकार थी, उसके दिल में इश्क की चाह ही नहीं थी। अगर उसके इश्क में दिल की चाह होती तो वो गालिब जो कहता है मुफ्त में हाथ आ जाए, मगर मुफ्त में हाथ आने वाला नहीं था, मगर क्योंकि वो मरीज़ इश्क था। और इश्क की जो है ना वो गुलामी से भी बढ़कर होता है, क्योंकि शाख जो होते हैं ना वो एक दूसरे की पूजा करती है, शख्सियात शाख में हम पूजा करते हैं। एक तो पहले ज़माने में जो हवस के पुजारी होने की वजह से अपना ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर देते हैं, खुदा से लाने बगावत करते हैं, शैतानी निज़ाम परवान चाहते हैं, और एक तरफ अशाक हैं जो कुर्बानियाँ दे के देते हैं और फिर माशरे को बताते हैं कि किरदार है। तो लिहाजा गालिब के दौर में बहुत सारे साथ असर से उसने तरबियत भी की, यकीन करवाई होगी या जो भी है, वो अदबी दौर था, मगर आज तो अदब भी ही नहीं है। आज जो शोरा हैं वो तो मैं उनसे मेरा दम घुटता है कि किस तरह की भूमियाँ मारो तो किस तरह की शायरी मारो। इस तरह जो फिल्म पे काम हो रहा है, मुझे दम और ड्रामा पे मुझे हैरत होती है। बड़ी बेस ये फ़न तो नहीं है कि जिसमें मुआशी के लिए तबाही के इसबाब पैदा किए जाएँ, बल्कि फ़न तो ये होना चाहिए कि जिसमें मुआशरा में पॉजिटिविटी प्रवान है। अब इधर फ़न दफन हो चुका हुआ है इस दौर में ना। कैसे एक अच्छा इंसान आता है तो 50,000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, इसको फारग करो, ये हमारी सीटें पे बड़ा अंजाम वहाँ हो जाएगा। फ़न के वजह से बात है। गालिब के दौर में शोरा कराम बैठे हुए हैं, उसमें एक सब फ़न को जानते हैं, तो ऐसा कोई न्यू एंट्री भी कोई अच्छा शेर कह देता है ना तो उसकी दाद उसको मिलती थी और उसको सारा आंखों पे उठाते थे, ये थी फ़न की मिराज की, वाह इसका तो तख़य्युल बहुत अच्छा है। इसी तरह स्टोरी राइटिंग या कोई भी और चीज़ें हैं। तो आज क्या होता है, आप बड़ी अच्छी चीज़ लिख के जा रहे हैं और वही है तो साढ़े में यकीन आएंगे, चलो इन्हू फारक करो, इन्हू गल्लां चीज़ मैंटेलिटी डिस्टर्ब करो, ये तमाम राइटिंग फारक करो, ये फ्लॉन इस तरह की चीज़ें भी आती हैं नज़र। और फ़न इस तरह भी ख़त्म है कि आज सोशल मीडिया पे जितना भी काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पोस्टें लग रही हैं, खाना खा लिया, इधर चले गए उधर चले गए, मैंने बड़ी ड्रामे मेरी बड़ी वाक़फ़ियत है, मैंने उससे तस्वीर खिंचवा ली, ये कर लिया, यही चलता है। मैं लोगों से मिलता हूँ, बड़े लोग कहते हैं हमारे से तस्वीर, जिनके बड़े अपने आप को वेल नोन समझ रहे होते हैं, खिंचवा लो यार तस्वीर। मैं क्या मैंने तस्वीर खिंचवाने की जरूरत होती है। आप देख लें मेरी जितनी भी पोस्ट है, मैंने कभी भी किसी शख्सियत के साथ तस्वीर नहीं खिंचाई। हाँ एक आध दफ़ा एक जगह पे एक दो जगह पे इंटरव्यू, बड़े अपने आप में जो बड़े समझते हैं ना वो भी मुझे ऑफर कर रहे भैया तू मेरा इंटरव्यू कर। मैं कहता हूँ नहीं, मैं किसी का इंटरव्यू, मैं दिल में कहता हूँ एक शख्सियत का इंटरव्यू किया था बस, बाकी आम लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, टूटे हुए दिलों का या गरीब लोगों का जो अपने आप को बड़े मुतकब्बर होते हैं। मैं कभी उनको इस काबिल नहीं समझता कि वो मेरे वक्त में वो उनको मैं अपना वक्त सर्व करूँ। तो लिहाजा मैं हमेशा से अपने मेयारत खुद सेट करता हूँ, इसलिए मैं अपने फिल्म के वाले से काम कर रहा हूँ। अब जितना भी कलाम ख्वाजा लिखा है उसमें जितने गाने लिख दिए हैं, अब पल दो पल का सा जीवा बाकी यादें तन्हा है जिंदगी ख्वाब है अधूरे। अब मैं मेरी बेताबियाँ मुझे भटकाएं और ये मैं चाह रहा हूँ एक फ़िल्म ऐसी बनाऊँ कि जिसमें ओवरऑल मुआशरे के निकास दिखाऊँ लूँ। ये भटकी हुई शख्सियात, मतलब भटकी हुई शख्सियात से मतलब जो हवस के पुजारी हैं और मुआशरा ऑल टुगेदर तब्दील हो चुका हुआ है, उसमें पॉजिटिव शख्सियत ढूंढता है, चुल्लू पर वफा कर ढूंढने वाला, अपनी ही प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उसमें और बहुत सारी फिक्र हसीना भी लिखी है, मेरा ख्वाब ड्रामा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, किंग ऑफ ऑल हीरोज़, हीरो नंबर 1 किंग ऑफ ऑल हीरोज़ की मैं एक अपनी कहानी लिखना चाहता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें लिखना चाहता हूँ मैं। किंग ऑफ ऑल हीरोज़ में डिमी इंडिया के हीरोज़ बना के ना या उनके मास्क चढ़ा के मैं चाहता हूँ उस पर मैं अपनी एक फिल्म बनाऊँ। इसके अलावा ब्रूस ली मुझे बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे ब्रूस ली, जो एफर्ट करने वाले लोग होते हैं ब्रूस ली मुझे बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ फाइट के हवाले से ना मैं एक ऐसी मूवी बनाऊँ कि जिसमें ब्रूस ली का टच दिया हो मैंने, और प्लस न्यू ट्रेंड के साथ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आर्ट टाइप
فلم وہ چیزیں بھی شامل کروں تاکہ مکس اپ ہو جائے، ایک آپ کا مارشل آرٹ یا جو بھی ہے اس کا، اور دوسرا آپ جو ماڈرنائز فائٹ ہے، کیونکہ لوگ جو ہے خالی فائٹ کو بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے گولی شولی بھی چلنی ہونی چاہیے فلم میں، اور جو ایک عجیب سا ٹچ دینا چاہتا ہوں، مگر وہ بہت ہی بگ بجٹ کی فلم ہوگی تو پھر ہی کامیاب ہوگی، ورنہ کیونکہ اس میں توائیاں بہت زیادہ دکھائی جائیں گی اور کنگ آف بالی ووڈ اس کو بڑے ایکسٹرا ہوگی، لہٰذا اس پہ میں فلم بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عشقیہ داستانوں کے حوالے سے 2-3 بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو پوزیٹیوٹی ہے یہ پروان کرے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی گانے لکھے ہوئے ہیں میں نے سنتراش نواز ہوں گولی بڑکیوں سے ہار ہوں، خود ہی اپنا کلام گا کے پھر اسے، اب یہ میرا بائک بیچارہ اتنا اس قابل نہیں ہے کہ میرے سر کو اٹھا سکے، زیادہ ہائپ والا سر گاتا ہوں تو یہ بیچارہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یعنی کہ سر کو ہی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اب میں نے سوچا اگر اپنے پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے نا آپ کی، تو پریزنٹیشن بہتر کرنے کے لیے پھر میں سر کو تھوڑا سا مٹھاس کے ساتھ اور دھیمے لہجے کے ساتھ اور سر اٹھاتا ہوں تاکہ یہ مائک جو ہے نا وہ قبول کر لے، ورنہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ چیخ رہا ہے۔ اور کلام خواجہ کے حوالے سے میں نے دیکھیں کلام پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، تو غالب کا کلام میں نے تیسری دفعہ پڑھنا شروع کیا، جو مجھے احساس ہوا تیسرے ایڈیشن میں نے شروع کیا ہے، کیونکہ پہلے تو میں نے ایک ہی سور سے سارا پڑھ دیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ سارے کلام کو ایک سور سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو ہر ایک اس کے معیار کے مطابق پڑھنا چاہیے، لہٰذا میں نے اس کے ایڈیشن لے کے آیا اس کے گانے میں، تو اب تیسرا ایڈیشن مجھے بہتر لگا ہے، میں بھی کل کو چوتھا لے آؤں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے مجھے مزید اس میں، کیونکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں بغیر ریہرسل کے کام کر رہا تھا، ایک دفعہ پڑھ کے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر مجھے نظر میرے بتایا یہ سر کی جو نزاکت ہے نا اس کو میں نے مجروح کیا، اس کا میں وہ عام لوگوں کو اس کا نہ پتہ چلے، مگر جو میں محسوس کرتا ہوں پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار اس پہ آصف تم اور کام کرو، تو لہٰذا یہ اب ویب سیریز کے حوالے سے ایک بندہ ملا تھا، وہ کہتا لکھو، میں نے چلے غالب کے حوالے سے اب میں ایکسٹرا ٹاک کر رہا ہوں، بیانڈ والی لمٹ جا رہی ہے جو میرا موضوع نہیں ہے، اب اس پہ غالب پہ آتے ہیں، تو غالب کا کلام واقعی انمول ہے، ہمیشہ پہلی سیڑھی میرے لیے ہے، عشق کی حوالے سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ تو صوفیہ اعظم داتا صاحب کی تو نگاہ محترم ہر وقت ساتھ رہتی ہے، مگر جو علامہ اقبال نے جو میرے لیے مناظر متعین کیے راستے وہ بھی بہت بہترین تھے، اگرچہ میرے لیے بہت مشکل تھا ان راستوں پہ، مشکلات دنیا میں جو واقعی انسان فیس کرتا ہے اور بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر شاعری میں جو انہوں نے امیدیں سنائی ہوتی ہیں، جو دلاسے بھی دیے ہوئے ہیں جو ان کے کلام کے پڑھنے سے ملتے ہیں، اور جب یہ تو ایک چیزیں ہیں نا ابھی مناحل میں ہوں، تو جب اللہ کی طرف سے جامع عشق ملنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کامل ہونا شروع ہو گیا، تو اب تو ہمیں اللہ کی طرف سے جامع عشق ملتے ہیں نا، تو ہمیں تو اب جتنی مرضی مشکلات آ جائیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا، اور ہم اب عشق کی تعریف عمدہ پوائنٹ تعریف کوئی نہیں کر سکا، غالب نے عشق کی تعریف صحیح طرح سے نہیں کی، جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں وہ عشق کی تعریف نہیں کر سکے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے عشق کی تعریف نہیں کی ہے۔ میں عشق کہتا ہوں کہ عشق گلیوں، بیابانوں، صحراؤں، جنگلوں میں مارا ریگستانوں میں پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے پکیزہ شخصیت، یقین شخصیت، اس میں میں حلول چاہتا ہوں، عشق کی جذب و مستی کو یاد ملتی ہے اور انسان اس دنیا میں چھا جاتا ہے، مگر آج تک کوئی عشق کی پیور ایکسپلینیشن نہیں کر سکا، اور میں نے عشق کی ڈیفینیشن تک بتا دی، اور انسان کی بلند کردار کی پرواز کیا ہے، روحانی پروازیں کیا ہیں، اور اتنی میں نے ہر چیز کو جو عشق کے مقامات ہیں اللہ کی رحمت سے واسع کر دی ہیں، مگر اس کے لیے کردار کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس مقام پہ فائز ہو سکے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ میری مسافیں ایسے ہی نہیں ہیں، ہر پل موت کی وادیوں سے بچا کے نکلے ہیں، ہر پل اپنی خواہشات کی قربانیاں دی ہیں، ہر پل اپنی خواہشات، اپنے جذبات، احساسات جو تھے ان کو محفوظ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگتے ہوئے اس تمام بھٹکی دنیا سے ہم نے علیحدہ تنہائی اختیار کر لی تاکہ ہم خدا کی نازک بیت عشق کے مقام پہ ہی فائز رہیں، ورنہ ہم بھی رونا دے جاؤ گے تو ہماری بھی حیثیت مٹ جائے گی۔
تو لہٰذا ہم نے اور بلند سے بلند پرواز کرنی ہے تاکہ ہم انمول سے انمول ہو سکے. مگر دکھاوا ہر انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے قریب تر انسان ہوگا تو ہی عشق حقیقی اور عشق مجازی کی منازل طے ہوتی ہے، ورنہ کیونکہ عشق مسافر کی راہ میں جو رکاوٹیں سب سے بڑی آتی ہیں وہ شیطانی کتے حرکتیں آ جاتی ہیں، قید و شخصیات آ جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لہذا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا عشق کس مقام پہ جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑکی تھیاں بٹکا رہی تھی یا بہکی تھیاں بہکا رہی تھی یا واقعی عشقی مسافر دی. یہ تو وقت بتایا، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے وہ تڑپ پیدا کرتا ہے، جذب و مستی پیدا کرتا ہے، بے قراریاں پیدا کرتا ہے، انسان کی ہستی مٹاتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا عشق وانسڈیڈ ہے. دوسری طرف سے یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے عشق ہے ہی. تو لہٰذا بھی انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہم بھٹک گئے، ہمیں کس تباہیوں اور گناہوں کی سزا ملے گی. یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں. اور کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا چیزیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی یہ تحفہ ہوتا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے کیا اشارے ملتے ہیں اور کیا نئی منازل اور کیا اور ہونے جا رہا ہے، یہ تو ایک ابھی مجھے بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. تو ابھی صرف یہی محسوس کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتے ہیں مجھے کس صورت میں ایک ہے جاتی ہے. مجھے ہر طرف مجھے کوئی ایسی خامیابی نہ ہو کہ عشق میرا پروان چڑھ سکے.